اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں چیز ایسے غائب ہوئی جیسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ لیکن شمالی بحر اوکیانوس میں ایک ایسی جگہ ہے جس نے دہائیوں تک پوری دنیا کی نیندیں اڑائے رکھیں۔ ایک ایسا پراسرار علاقہ جہاں سے گزرنے والے دیو ہیکل بحری جہاز اور بڑے بڑے ہوائی جہاز بظاہر ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک نہیں ملتا۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم اسی خوفناک اور مشہور زمانہ برمودا ٹرائینگل کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پراسرار داستانوں کے پیچھے سائنسی شواہد اور ٹھوس ڈیٹا آخر کیا کہتا ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی معمہ ہے یا پھر محض ایک فسانہ؟ تو چلیں سب سے پہلے اس پراسرار مقام کا نقشہ ذہن میں بناتے ہیں۔ یہ علاقہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا کے جزائر کے درمیان واقع ہے۔ اب چونکہ یہ تینوں مقامات مل کر ایک مثلث یعنی ٹرائینگل بناتے ہیں تو بس وہیں سے اسے یہ نام مل گیا۔ یہاں پیش آنے والے مبینہ پراسرار واقعات کی وجہ سے اسے شیطانی مثلث یا گمشدگان کا ٹھکانہ جیسے خوفناک نام بھی دیے گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، یہ کوئی صدیوں پرانا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ دراصل 1950 کی دہائی تک تو کوئی اس کا خاص ذکر تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی اصل شہرت تب شروع ہوئی جب ونسنٹ کیڈس نے آگوسی میگزین میں ایک آرٹیکل چھاپا جس کا عنوان تھا "دی ڈیڈلی برمودا ٹرائینگل"۔ بس اس ایک آرٹیکل کے بعد یہ نام راتوں رات پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اب ذرا ان واقعات پر ایک تیز نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس خوف کو باقاعدہ ہوا دی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1492 سے، جب خود کرسٹوفر کولمبس نے اپنے قطب نما یعنی کمپاس کے خراب ہونے اور آسمان سے روشنی گرنے کی رپورٹ دی۔ پھر 1888 میں ایلن آسٹن کا ایک لاوارث بھوتیا جہاز سے سامنا ہوا۔ لیکن ان میں سے کچھ کہانیاں تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ مثال کے طور پر 1872 میں میری سیلس جہاز کا غائب ہونا، اور جب وہ مہینوں بعد ملا تو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا تک ویسے کا ویسا رکھا تھا، بس انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور ہاں، 1945 میں امریکی نیوی کے 5 فائٹر طیاروں پر مشتمل مشہور زمانہ فلائٹ 19 کا غائب ہونا۔ ان کا آخری پیغام انتہائی پراسرار تھا کہ انہیں سمندر میں کچھ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام واقعات نے مل کر اس داستان کو ایک انتہائی خوفناک شکل دے دی۔ ان تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سنسنی خیز کہانیاں بھی جڑ گئیں جنہوں نے اس معمے کو آسمان تک پہنچا دیا۔ پائلٹ بروس گرینن کی مثال ہی لے لیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے سے بے حفاظت گزرنے والے واحد شخص ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ بہاما سے فلوریڈا تک کا 250 میل کا سفر، جو عام طور پر 1.5 گھنٹہ لیتا ہے، حیرت انگیز طور پر صرف 45 منٹ میں طے ہو گیا۔ اور ایندھن، وہ بالکل بھی کم نہیں ہوا تھا۔ بالکل ناممکن ہے نا؟ بس ایسے ہی ناقابل تصدیق واقعات نے عوام کے ذہنوں میں خلائی مخلوق، سمندری دیو اور ایلیومیناٹی جیسے عجیب و غریب نظریات کو جنم دیا۔ ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر خلائی مخلوق کو اتنے بھاری بھرکم جہاز چرانے کا شوق ہے تو وہ ایندھن اور ڈائننگ ٹیبل کا کھانا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہاں ایک بہت ہی زبردست اور چپتا ہوا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس سائنس موجود ہے، ٹھوس شواہد اور ڈیٹا موجود ہیں، تو یہ افسانہ آج تک زندہ کیسے ہے؟ دراصل اس کا جواب انسانی نفسیات میں چھپا ہے۔ سچ پوچھیں تو حقیقی حقائق اکثر بورنگ اور خشک ہوتے ہیں۔ ڈیٹا سننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سائنس کی کلاس چل رہی ہو۔ اس کے برعکس سازشی نظریات، خلائی مخلوقات اور پراسرار داستانیں بے حد دلچسپ اور چٹخارے دار ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کہانیوں پر مبنی کتابیں لاکھوں میں بکتی ہیں اور ہالی ووڈ باکس آفس پر کروڑوں کماتا ہے۔ یہ پراسراریت دراصل اب کوئی معمہ نہیں رہی، بلکہ ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار بن چکی ہے۔ اس پورے کھیل کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کے لیے جاپان کے ڈریگن ٹرائینگل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، جاپان۔ یہ علاقہ بالکل اسی لیٹیٹیوڈ یعنی عرض البل پر ہے جہاں برمودا ٹرائینگل واقع ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی 1945 میں ایک طیارہ اور 1980 میں ایک دیوا ہیکل برطانوی بحری جہاز بالکل اسی پراسرار انداز میں غائب ہوئے تھے۔ دونوں مقامات کے واقعات حیرت انگیز حد تک ایک جیسے ہیں، لیکن ساری شہرت اور سنسنی صرف برمودا کے حصے میں کیوں آئیں؟ سیدھی سی بات ہے، ہالی ووڈ۔ ہالی ووڈ نے برمودا ٹرائینگل پر درجنوں فلمیں اور ڈاکیومنٹریز بنا کر اس بیانیے کا خوب فائدہ اٹھایا، جبکہ جاپان کے ڈریگن ٹرائینگل کو میڈیا نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ تو سب سے اہم نقطہ جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی یا عسکری سطح پر اس علاقے کی کوئی پرسرار حیثیت ہے ہی نہیں۔ اگر ویکیپیڈیا کو ہی دیکھ لیا جائے تو وہاں اسے صاف لفظوں میں ایک شہری افسانہ یا اربن لیجنڈ کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی کہانی جسے بس سچ مان لیا گیا ہے، مگر در حقیقت اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
اور اس سے بھی بڑی بات، امریکی بحریہ یعنی US نیوی اپنے سرکاری نقشوں میں برمودا ٹرائنگل نامی کسی علاقے کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور ریڈار سسٹمز کے باوجود دنیا کا کوئی بھی سرکاری ادارہ اسے خطرناک ترین مقامات کی فہرست میں شامل نہیں کرتا۔ اب ذرا اس ڈیٹا پر غور کریں جو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ لائٹس لسٹ، جو کہ بحری جہازوں اور ان کے حادثات کا ریکارڈ رکھنے والا دنیا کا سب سے مستند ادارہ ہے، اس کے اعداد و شمار تمام سازشی نظریات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ان کے ریکارڈ کے مطابق ایک مخصوص عرصے کے دوران اس علاقے سے 8,634 جہاز گزرے، اور ان میں سے حادثے کا شکار کتنے ہوئے؟ صرف 2۔ جی ہاں، صرف 2۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ، جو کہ دنیا کے مصروف ترین بحری راستوں میں سے ایک ہے، در حقیقت غیر معمولی حد تک محفوظ ہے۔ یہاں حادثات کی شرح دنیا کے باقی سمندروں کے مقابلے میں بالکل نارمل، بلکہ کہیں کہیں تو اس سے بھی کم ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور منطقی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر یہ سب محض ایک افسانہ ہی ہے، کوئی سمندری دیو یا مافوق الفطری طاقت نہیں ہے، تو پھر ان ابتدائی مہمجوؤں اور پائلٹس کی ان رپورٹس کا کیا، جو واقعی قطب نما کی خرابی سے گزرے؟ آخر کولمبس کا کمپس کیوں پاگل ہو گیا تھا؟ اور فلائٹ 19 کے وہ انتہائی تربیت یافتہ پائلٹ اچانک راستہ کیسے بھٹک گئے؟ خیر، سائنس ان تمام سوالات کے ایسے منطقی اور واضح جوابات فراہم کرتی ہے جو سچ مانیے تو کسی بھی جادوئی کہانی سے کہیں زیادہ حیران کن ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں زمین کے 2 قطب شمالی ہوتے ہیں، ایک ہمارا جغرافیائی قطب شمالی یعنی ٹرو نارتھ، اور دوسرا میگنیٹک قطب شمالی یعنی میگنیٹک نارتھ، جس کی طرف ہمارا کمپس اشارہ کرتا ہے۔ اب زمین پر کچھ خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ دونوں قطب بالکل ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں۔ اس مخصوص مقام کو ایگونک لائن کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا راز کیا ہے؟ وہ یہ کہ کئی سالوں تک یہ ایگونک لائن بالکل برمودا ٹرائینگل کے عین اوپر موجود تھی۔ بس یہی وہ قدرتی رجحان تھا جس نے کولمبس اور فلائٹ 19 کے پائلٹس کو شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ان کے کمپس خراب نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ اس جغرافیائی رجحان کی وجہ سے قدرتی طور پر ایک مختلف سمت دکھا رہے تھے، جس سے وہ اپنا راستہ بھٹک گئے۔ بحری حادثات کی ایک اور وجہ انتہائی حیران کن ہے، مگر 100% سائنسی۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اس علاقے میں سمندر کی تہہ کے نیچے میتھین ہائیڈریٹ کے دیویہکل ذخائر موجود ہیں۔ جب یہ گیس سمندر کے فرش سے پھٹ کر باہر آتی ہے تو بڑے بڑے بلبلوں کی شکل میں تیزی سے سطح کی طرف بڑھتی ہے۔ اس عمل سے ہوتا یہ ہے کہ پانی کی کثافت یا ڈینسٹی اچانک انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، اس مقام کے عین اوپر موجود کوئی بھی بحری جہاز فوری طور پر اپنا اچھال یعنی بوئنسی کھو دیتا ہے، اور پلک چھپکتے ہی بغیر کسی وارننگ کے سیدھا سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر قدرتی اور طبعی عمل ہے جس کا کسی افرید سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہوائی جہازوں کے حادثات کے حوالے سے ذرا اس جدید دریافت کو سنیں۔ 2016 میں یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ایک ٹیم نے جدید سیٹلائٹ امیجنگ کا استعمال کرتے ہوئے اس علاقے کے اوپر 6 کونوں والے یعنی ہیگزاگنل بادل دریافت کیے۔ یہ کوئی عام بادل نہیں ہے، یہ دراصل مائکرو برسٹس پیدا کرتے ہیں۔ انہیں سیدھے الفاظ میں آپ ہوائی بوم کہہ سکتے ہیں۔ ان بادلوں سے ہوا کے انتہائی طاقتور طوفانی جھکڑ 175 میل فی گھنٹہ کی زبردست رفتار سے سیدھے سمندر کی سطح سے ٹکراتے ہیں۔ اتنی شدید طاقت تو کسی بھی ہوائی جہاز کو درمیانی پرواز میں ہی تباہ کرنے اور سمندر میں دیوی کا لہریں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ قدرت کی اس بے پناہ طاقت کے سامنے بھلا کسی خیالی سمندری دیو کی کیا مجال؟ اب اگر ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑا جائے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ سڈنی یونیورسٹی کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر کارل نے اس پورے علاقے کا کئی سالوں تک انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا، اور ان کا حتمی نتیجہ بالکل 2 ٹوک ہے۔ ان کے مطابق اس علاقے میں ہونے والی تمام گمشدگیاں دراصل انسانی غلطیوں، قطب نما کی قدرتی خرابیوں اور اچانک خراب ہونے والے موسمی حالات کا نتیجہ ہیں۔ چونکہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹریفک والے بحری اور ہوائی راستوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہاں ہونے والا کوئی بھی عام حادثہ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ کوئی مافوق الفطرت طاقتیں نہیں ہے، بلکہ محض ٹریفک کا ہجوم اور فطرت کی شدت ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاپ کلچر اور میڈیا
کس طرح ایک عام سی سائنسی حقیقت کو ایک سنسنی خیز اور خوفناک افسانے میں بدل سکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ خشک ڈیٹا پر ہمیشہ چٹخارے دار کہانیاں ہی بھاری رہتی ہیں۔ اب آخر میں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، اگر انسانی تخیل اور سنسنی اتنی آسانی سے ڈیٹا اور سائنس پر حاوی ہو سکتے ہیں تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایسے اور کون سے مشہور افسانے ہوں گے جو حقیقت میں محض خراب موسم، ٹریفک کے ہجوم اور چند انسانی غلطیوں کے سوا کچھ نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہر اس کہانی کو تنقیدی نگاہ سے پرکھنے کی دعوت دیتا ہے جسے ہم محض اس کے سنسنی کی وجہ سے سچ مان بیٹھتے ہیں۔